السلام علیکم۔ آج کے ناول کا نام ہے ظالم عشق، علیزہ اکمل کی تحریر ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایک لڑکی کڑکی کے پاس کڑی کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے اس شام کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ یہ تھی فریشے، جسے سب پیار سے پری کہتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وجاہت حسین کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے اکبر کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی نوال شادی شدہ تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ماہم کی اسی مہینے شادی تھی۔ چھوٹے بیٹے زاہد کی ایک بیٹی پیشی تھی، فائزہ، جو اکبر سے چھوٹی اور زاہد سے بڑی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد زاہد کے پورشن میں رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، سعد، جو لندن میں رہتا تھا اور ڈاکٹر تھا۔ پیشے کی خالزاد فجر، جو ساجدہ اور محسن کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی شرارتی تھی، اور پری کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس وقت پری سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ جب فجر لیٹ یونیورسٹی پہنچی تو وہ پری کو آس پاس ڈھونڈنے لگی کہ تبھی وہ کسی لڑکے سے ٹکرا گئی جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ لڑکا پری کو دیکھ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا جو یوں اندھوں کی طرح چل رہے ہیں؟ اس پر اس لڑکے کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں۔ میں سوری بول تو رہا ہوں، لڑکیوں کو تو بس جھگڑنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے۔ کیا؟ فجر تو حیران رہ گئی۔ تم نے مجھے جھگڑالو کہا؟ تو اس لڑکے نے کندھے اچکا دیے، جسے کہہ رہا ہو بالکل اچھی طرح پتہ ہے مجھے تم کیسے لڑکوں کا، جو لڑکیوں سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ پڑے آئے مجھے جھگڑالو کہنے والے۔ فہر نے گویا حساب برابر کیا۔ اگر مجھ جیسے لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق نہیں ہے آپ کو تو خود دیکھ کر چل لے، جھگڑالو لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ فجر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی اور غصے سے پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ سن کر پری ہنسنے لگی کہ کسی نے فہر کو جھگڑالو کہا اور اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ رات کو زاہد، عابدہ بیگم، فائزہ بیگم اور پری ڈنر کر رہے تھے تو زاہد نے پری سے پوچھا، بیٹا آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ زاہد نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا، پڑھائی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زاہد نے پھر پوچھا، ابھی کچھ سوچا نہیں میں نے۔ پری نے کچھ توقف کے بعد بولا، تبھی ڈور بیل بجی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو فجر اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ فجر سب کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی اور بے تکلف ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد پری فجر کو اپنے کمرے میں لے گئی تو فجر پری سے کہنے لگی، پری تمہیں پتہ ہے آج میں نے ماما اور خالہ کو کیا باتیں کرتے سنا؟ کیا؟ خالہ کہہ رہی تھی کہ پری اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ کیا؟ یہ کیسے سن کر پری حیران رہ جاتی ہے۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پری ایسا کہہ کر باہر جانے لگتی ہے تو فجر اسے روک لیتی ہے۔ ارے جذباتی لڑکی، رک، کون سا تمہاری بارات دروازے پر کھڑی ہے کہ تمہیں ابھی بیاہ دیں گے؟ جب وہ تم سے پوچھیں گے تو تم انکار کر دینا۔ پری فجر کی بات سے متفق ہو کر پرسکون ہو جاتی ہے۔ اگلے دن پری اور فجر یونیورسٹی جاتی ہے تو سر فرقان سب کو بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ سب کی پارٹی ہے، جسے سن کر سب ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکچر کے بعد پری اور فجر گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پارٹی کتنا مزہ آئے گا۔ پری خوش ہو کر کہتی ہے، میں تو آج ہی شاپنگ پر جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ چلنا، اوکے؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے۔ ایکسکیوز می مس۔ فجر نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی فجر کے چہرے پر ناگواں تاثرات ابھرے۔ فجر نام ہے میرا، واٹ ایور۔ آپ کا فون کہاں ہے؟ کیوں، آپ کا بیلنس ختم ہو گیا ہے کیا؟ ویسے دکھنے میں تو کافی ویلپ لگتے ہو۔ جو سن کر اس لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے کیا؟ جس پر فجر کی آنکھیں پھیل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت مجھے نہیں، آپ کو ہے، اور میں کیوں آپ کو اپنا فون دوں؟
مجھے کیا پتا آپ کون ہیں، اور اگر آپ میرا فون لے کر بھاگ گئے تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنا فون دیا ہے۔ اس پر لڑکا اپنی گردن نفی میں ہلانے لگا، جسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر ایک گہری سانس بھر کر کہنے لگا، فون تو میں آپ کا سچ میں لے کر بھاگ سکتا ہوں، اور آپ کے پاس سچ میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ بلکہ تو فجر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور کہنے لگی، او تو آپ نے جیب کاٹنے کی ٹریننگ بھی لے رکھی ہے، جس پر اس لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ کو کوئی چور نظر آ رہا ہوں؟ جس پر فجر نے کندھے اچکا دیے، اسے کہہ رہی ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس دوران فجر دونوں کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھے کہ آپ کا فون سچ میں چوری ہو گیا ہے، کیونکہ جو فون آپ کینٹین میں چھوڑ آئی تھی اور میں آپ کو دینے آیا تھا، وہ تو اب آپ کو ملنے سے رہا، کیونکہ چور چوری کی ہوئی چیز واپس توڑی کرتا ہے۔ علیشان فجر کا فون اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہنے لگا۔ فجر فوراً اپنا فون بیگ میں ڈھونڈنے لگی اور نہ پا کر علیان کو ادھر ادھر تلاشنے لگی، جو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ جب علیان فجر کو کہیں نظر نہ آیا تو اس نے فری سے اس کا فون مانگا اور اپنے نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر چوتھی دفعہ فون کرنے پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مسٹر علیان، علیان نام ہے میرا۔ واٹ ایور، مجھے میرا فون واپس کرو۔ محترمہ، کس فون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اس فون کی بات کر رہی ہوں جس سے تم اس وقت بات کر رہے ہو، فجر نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں، لیکن آپ کے خیال میں تو یہ فون چوری ہو گیا ہے نا، اور چور چوری کی ہوئی چیز کبھی واپس تھوڑی کرتا ہے۔ فجر نے آخر تک کر ایک سرد آہ بھری، علیان آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، پلیز مجھے میرا فون واپس کر دو۔ سنتے ہی بے ساختہ علیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں سوچ سکتا ہوں۔ ایک کام کرنا، کل آپ آ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرانا، تب ہو سکتا ہے میرا ارادہ بدل جائے۔ بائے۔ یہ سنتے ہی فجر کا خون کھول اٹھا۔ بدتمیز انسان، اب میں پورا دن فون کے بغیر کیسے رہوں گی؟